السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے جنوں کا بسیرا۔ میرا نام فرحان ہے۔ میں ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ کمپنی میں سالانہ آڈٹ ہو رہا تھا اور حیدرآباد میں میری بہن کی بیٹی کی شادی تھی۔ میں ویئر ہاؤس کا انچارج تھا، اس لیے میں بھانجی کی شادی میں نہ جا سکا۔ میری امی، بہن اور میری بیوی بچے حیدرآباد شادی میں چلے گئے۔ آڈٹ کی وجہ سے میں 10-11 بجے میری واپسی ہوتی تھی۔ ایک رات تو میری اچھے سے گزر گئی۔ دوسری رات میں جب کمپنی سے واپس آیا تو 10 بجے تھے۔ کھانا میں باہر سے کھا کر آیا تھا، بس چائے پینے کی خواہش ہو رہی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور اپنے کمرے میں آ کے چائے پینے لگا۔ میں بیڈ پر ایسا بیٹھا تھا کہ میری پیٹھ کمرے کے دروازے کی جانب تھی اور میں لیپ ٹاپ پہ کمپنی کا کام بھی کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پیچھے سے میری چھوٹی بہن کی آواز آئی، بھیا کھانا کھا لیں۔ میں نے عادت کے مطابق اس سے کہا، ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں۔ پھر دوسرے لمحے میں چونکا، گھر میں تو کوئی نہیں ہے، پھر یہ روشنا کی آواز کیسے آئی؟ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے ڈر تو لگا رہا تھا مگر پھر بھی اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں کمرے سے باہر آیا اور کچن میں جا کے دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں دوبارہ آ گیا اور امی کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد امی نے فون ریسیو کیا۔ میں نے امی سے پوچھا، امی سب خیریت ہے؟ امی میری گھبرائی ہوئی آواز سن کے بولی، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ ڈرے ہوئے لگ رہے ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ روشنا کہاں ہے؟ امی بولیں، وہ تو دلہن کے پاس ہے۔ بلاؤں؟ میں نے کہا، نہیں بس ذرا خواب دیکھا تھا تو اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کرنے لگا مگر نیند تو خوف کی وجہ سے آ ہی نہیں رہی تھی۔ خیر اللہ اللہ کر کے آدھی رات کو میں سویا، شور سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے قریب ہی گری ہو اور اب لڑک رہی ہو۔ میں نے جلدی سے لیمپ روشن کیا، پھر اس کی روشنی میں کمرے میں کچھ نہیں تھا اور لائٹ جلنے کے بعد آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ میرا خوف سے برا حال تھا، اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس وقت 2:30 بجے تھے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اپنے بستر پر ہی منہ چھپا کے پڑا رہا۔ وہ رات ایسے ہی سوتے جاگتے گزر گئی۔ پھر میں صبح بغیر ناشتے جلدی کمپنی چلا گیا۔ سارا دن میں کام میں مصروف رہا اس لیے میں یہ بات بھول گیا۔ جب رات واپس گھر آیا تو مجھے کل رات کی کہانی یاد آئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، جمی کیا تم ابھی میرے گھر آ سکتے ہو؟ اس نے پوچھا خیریت؟ میں نے اس سے بہانہ کیا کہ بس بور ہو رہا تھا۔ وہ بولا، سوری یار امی کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ خیر میں اللہ اللہ کر کے سونے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ 12 کا ٹائم ہوگا۔ کسی کے بولنے کی آوازیں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی تو کمرے میں کچھ نہیں تھا، آوازیں باہر سے آ رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا، پیسیج خالی تھا، کچن سے آوازیں آ رہی تھیں مگر کچن میں اندھیرا تھا۔ میں دبے قدموں کچن کی طرف گیا۔ مجھے کچن میں 2 عورتوں کے ہیولے نظر آئے۔ وہ کچھ کام کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں انجانی زبان میں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کچن کی لائٹ جلائی جو باہر تھی۔ وہ عورتیں غائب ہو گئیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھا اور سنا تھا مگر وہ اب نہیں تھی۔ میں سہما ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات بھر کچن سے برتن کی آوازیں آتی رہی۔ میں نے اپنی کمپنی کے دوست سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بولا، چلو آج میں تمہارے ساتھ گھر چلتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ گھر آ گیا۔ اسے دراصل ان باتوں پہ یقین نہیں تھا۔ رات جب کچن سے عورتوں کی آوازیں آئیں تو وہ دبے قدموں کچن میں گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے لائٹ جلائے بغیر کچن میں جا کے ایک عورت کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ عورت تو ہوا کی طرح تھی۔ اس کا ہاتھ اس کے جسم سے آر پار ہو گیا مگر کچھ ہی دیر بعد کسی نامعلوم مخلوق نے یاسر کو دور اٹھا کے پھینکا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا میں اڑتا ہوا
پیسیج میں جا کے گرا، پھر اٹھا پھر گرا، پھر اٹھا پھر گرا۔ اس کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ میں اسے فوراً ہاسپٹل لے کے بھاگا کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایمرجنسی میں عباسی میں دکھایا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی میں نے اطلاع دے دی تھی، وہ ان کو پہچان نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا دماغ پر گہرا صدمہ ہے۔ خیر دوائیں وغیرہ دے کے ڈسچارج کر دیا۔ یاسر کی دادی بولیں، جو بہت سیانی تھیں، مجھے لگتا ہے اس پہ کوئی اثرات ہیں، چلو اسے ہم کسی پیر صاحب کو دکھائیں۔ جب میں شام یاسر کی خیریت پوچھنے اس کے گھر گیا تو گھر پر کوئی پیر صاحب تھے جو یاسر سے پوچھ رہے تھے۔ وہ عمل پہلے کر چکے تھے۔ یاسر پر وہ مخلوق حاضر ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہم اس گھر میں بہت پہلے سے رہ رہے ہیں، مگر نہ ہم ان کو پریشان کرتے ہیں نہ وہ لوگ ہماری موجودگی کا انہیں پتہ ہے۔ اس نے آ کر ہمیں پریشان کیا ہے، اب اس کو سزا تو ملے گی۔ یاسر ایک ہی دن میں صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ پھر پیر صاحب نے ان مخلوق کو بہت سمجھایا مگر وہ مان کے نہیں دے رہے تھے۔ خیر پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے تھے، یاسر کی جان بخشوا دی۔ پھر یاسر 2-3 دن بعد ٹھیک ہو گیا مگر اب وہ ان باتوں پہ یقین کرنے لگا تھا۔ جب گھر والے واپس آئے تو میں نے امی کو سارا واقعہ سنایا۔ امی میری بات سن کے بولیں، بیٹا ہمارے ساتھ بھی کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں مگر کبھی نہ ان لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے نہ ہم۔ میں بولا امی پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ امی بولیں اس لیے کہ تمہیں اکیلے رہنا تھا، تم ڈر جاتے، خالی گھر کی وجہ سے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے، مگر تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔